بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میدان کربلا میں رونما ہونے والے حادثہ سانحہ کے سلسلے میں آج کی یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ بنو امیہ ہوں یا بنو ہاشم، ان دونوں خاندانوں کے جد امجد ایک ہی ہیں۔ ان کے جد امجد کا نام عبد مناف ابن قصی ہے۔ عبد مناف ابن قصی کے 3 لڑکے تھے، ایک کا نام عبد شمس، دوسرا کا نام مطلب اور تیسرے کا نام ہاشم تھا۔ عبد شمس سے جو شجرہ چلتا ہے اس کے چوتھے یا 5ویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ہاشم سے جو شجرہ آگے بڑھتا ہے اس میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دونوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی، ایک دوسرے سے، چاہے وہ فوج کی سپہ سالاری ہو یا کمانڈری ہو یا کعبہ کی تولیت کا مسئلہ ہو، ایک دوسرے سے مسابقت کیا کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنو امیہ اپنی ذاتی قابلیتوں کی بنیاد پر ہمیشہ اس طرح سے فائز اور فائق رہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں بھی ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے گورنر منتخب ہو گئے تھے۔ اب ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت شاہی پر متمکن ہوئے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کے پاس خط لکھ کر ان کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ انہوں نے آنے میں تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں حالات کا جائزہ لے رہا ہوں اور حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی عمر دھیرے دھیرے بزرگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد متعین کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنکھ بند کرتے ہی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور قتل و قتال شروع ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات آئی بھی نہیں تھی، لیکن باپ کی شفقت اور ایک باپ کی ابوبیت، خلفائے راشدین کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر غالب آ گئی۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد متعین کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت شاہی پر متمکن ہو گئے تھے اور ان کے انتقال کے بعد یزید تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ یزید کے حالات میں آپ کو بتلا دوں کہ کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس کے اخلاق، کیریکٹر اور نیچر، عادات و اطوار اسلامی نہ تھے۔ وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، لیکن اس کے مزاج میں رنگینی تھی۔ بہرکیف یزید جب تخت شاہی پر متمکن ہوا تو اس وقت بصرہ کا حاکم زیاد بن سفیان تھا، اور کوفہ کے نعمان بن بشیر تھے، اور مدینہ میں ولید بن عتبہ تھے، اور خود دمشق میں متمکن تھا۔ اس نے اپنے تمام صوبوں کے والیوں اور عمال کے پاس خط لکھ کر بھیجا کہ بلا تاخیر آپ لوگ تمام مسلمانوں سے میرے نام کی اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیں۔ اس وقت بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، اور خود صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو اور بھی بہت سے مسلمانوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد کا واقعہ اور اس کے بعد کا قصہ میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ جب جلیل القدر صحابہ کرام نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے سختی کرنا شروع کر دی،
اور زیاد بن سفیان، نعمان بن بشیر، ولید بن عتبہ کے ذریعے سے سختی میں اضافہ کیا اور ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے کوفہ کی طرف کوفہ والوں کے بلانے کی وجہ سے وہ خطوط پہ خطوط بھیجتے رہے، یہاں تک کہ خطوط کی تعداد 150 تک پہنچ گئی کہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ زیاد بن سفیان کوفہ میں پہنچا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود وہاں کی گورنری اپنے ہاتھ میں لے لی اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، اور ادھر سے عمر بن سعد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو کوفہ میں گھسنے نہ دیا جائے۔ حر بن یزید تمیمی بھی قافلہ حسین کے پیچھے لگ گیا۔ دونوں کے دونوں قادسیہ میں قافلہ حسین سے آ لگے۔ عمر بن سعد آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ زیاد بن سفیان آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط پیش کیے۔ نمبر 1 شرط یہ تھی کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں جانے دیا جائے، یا کسی دوسرے ملک اور شہر کی طرف جانے دیا جائے، یا مجھے خود یزید سے ملاقات کر لینے دیا جائے۔ عمر سعد نے جب ان شرائط کو سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں زیاد بن سفیان کو آپ کے ان شرائط سے متنبع کرتا ہوں۔ انہوں نے ترنت خط لکھا۔ خط جب زیاد بن سفیان کے پاس پہنچا تو وہیں پر اس وقت شمر ذی الجوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زیاد بن سفیان سے کہا کہ موقع اچھا ہے، آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیجیے، اس حرکت سے آپ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں معتبر ہو جائیں گے۔ چنانچہ زیاد بن سفیان نے پہلے تو جویرہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور عمر سعد کو سمجھائیے کہ ان کی ان شرائط کو مانا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد جب زیاد بن سفیان نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لشکر بغیر گورنر اور بغیر سپہ سالاری اور کمانڈر کے ہو جائے اور پورا لشکر بکھر جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا لشکر امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملے، تو اس نے شمر ذی الجوشن کو بلایا اور بلا کر عمر بن سعد کو معزول کر کے شمر ذی الجوشن کو کمانڈری دے دی۔ شمر ذی الجوشن جیسے ہی پہنچے ہیں انہوں نے تمام مہلت کو اور تمام رعایات کو ختم کر دیا اور پانی کو بند کر دیا۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو سادات کے ساتھ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ تاریخ کے باب میں وہ المناک واقعہ پیش آیا جو نہیں پیش آنا چاہیے تھا۔